ناظرین، یہ بات تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اگر کوئی کافر اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر دے تو کیا ہوگا؟ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کو چیلنج کرنے والے کافر لوگ کون تھے اور ان کا اللہ تعالیٰ نے کیا حشر کیا تھا۔ نمرود۔ دوستو، دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہوگا جو نمرود کو نہ جانتا ہو۔ یہ اپنے دور کا سب سے ظالم حکمران تھا۔ ناظرین، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور لوگوں سے زبردستی اپنی عبادت کرواتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس کو شدید غصہ آیا اور اس نے اس سے کہا کہ جاؤ اپنے اللہ سے کہو نمرود کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فوج بھیجیے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھی ڈالا تھا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے نمرود کا مقابلہ کرنے کے لیے مچھروں کی فوج بھیجی۔ ان چھوٹے مچھروں نے نمرود کے لشکر کا صرف خون ہی نہیں چوسا بلکہ گوشت تک نوچ لیا تھا۔ ان کا پورا لشکر صرف ایک چھوٹی سی مخلوق کے ہاتھوں اللہ نے ہلاک کی اور ان نمرودوں کی صرف ہڈیاں ہی باقی رہ گئی تھی۔ دوستو، ان لشکر میں سے ایک مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا تھا اور ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں چلا گیا تھا۔ 400 سال تک اس مچھر نے نمرود کا وہ حشر کیا کہ یہ اپنا سر دیواروں اور زمین پر مارتا تھا اور یہ سکون پانے کے لیے اپنے سر پر ہتھوڑی اور جوتے بھی مرواتا تھا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے اس مقام پر پہنچایا جہاں پہلے جو لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، آخر میں یہ انہی لوگوں سے جوتے کھاتا کھاتا مر گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو للکارنے والوں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ دوستو، اگر فرعون کو دنیا کی تاریخ کا سب سے بدبخت بادشاہ کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ یہ مصر کا بدبخت بادشاہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور کہا میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور یہ لوگوں کو اپنی عبادت کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ جو اس کی عبادت نہ کرتا تو یہ اس کو گرم تیل کے کڑے میں ڈال دیتا۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس اللہ کے پیغام کو لے کر گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مظلوم لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا چھوڑ دے ورنہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اس پر فرعون خبیث مذہب اسلام کا مذاق اڑانے لگا اور کہا یہاں کا خدا میں ہوں اور میں کسی مسلمانوں کے خدا کا حکم نہیں مانتا۔ اس ملعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی قوم کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قوم سمیت دریائے نیل پار کرنے کا حکم دیا۔ دوستو، فرعون ملعون نے ان کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے دریائے نیل میں راستہ بن گیا اور فرعون نے اس راستے پر چلنے کی کوشش کی تو وہ لشکر سمیت دریائے نیل میں ڈوب کر غرق ہو گیا۔ ناظرین، فرعون ملعون تو دریائے نیل میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا اور اس کی لاش کو مصر کے عجائب خانے میں محفوظ کر لی۔ شداد۔ ناظرین، شداد ملعون کا تعلق قوم عاد سے تھا اور ان کا بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو خدا مانتا تھا۔ دوستو، قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن اتنی زیادہ نعمتیں ہونے کی بدولت یہ لوگ بھٹک گئے تھے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو دعوت دی تو یہ شداد خبیث حضرت ہود علیہ السلام کی توہین کرنا شروع ہو گیا۔ دوستو، شداد نے کہا اگر میں اسلام قبول کرتا ہوں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو اس پر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی، اور اس کو جنت کی تمام نعمتوں کے بارے میں بتایا تو وہ شداد اس پر زور زور سے ہنس پڑا اور بولا یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ جنت تو میں خود بھی تیار کر سکتا ہوں۔ ناظرین، اس بدبخت نے اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی سلطنت پر جنت بنوائی اور اس نے نقشہ بھی بالکل ویسے ہی رکھا جیسے حضرت ہود علیہ السلام نے کہا تھا۔ اس نے اپنی جنت کو دنیا کی ساری نعمتوں سے بھر لیا تھا، لیکن جب یہ اپنی جنت میں داخل ہونے لگا تو اس کے دروازے پر ملک الموت کھڑی تھی۔ شداد ملعون نے اس کو دیکھ لیا اور ملک الموت کے آگے گڑ گڑانے لگا، کہنے لگا کہ ایک دفعہ مجھے اپنی جنت میں داخل ہونے دو، لیکن اس کی موت کا وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا تھا۔ یہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں جانے سے پہلے ہی مارا گیا تھا۔ ابراہا۔ دوستو، 571 عیسوی میں یمن کی سرزمین پر ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام ابراہا تھا۔ اس نے یمن میں ایک گرجا گھر بنایا تھا اور یہ چاہتا وہاں رہنے والے تمام لوگ مکہ کو چھوڑ کر اس کے گرجا گھر میں آ کر اس کی عبادت کرے اور اس کو اپنا خدا مان لے۔ لیکن جب مسلمانوں نے اس کے خلاف بغاوت کی تو اس نے غصے میں آ کر قسم کھائی کہ نعوذ باللہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ چنانچہ یہ اپنی فوج سمیت مکہ مکرمہ میں پہنچ گیا۔ اس کے لشکر میں سپاہیوں کے ساتھ ساتھ ہزاروں کی تعداد میں ہاتھی اور گھوڑے بھی شامل تھے۔ ناظرین، جب بیت اللہ کے نزدیک پہنچے تو اچانک آسمان میں پرندوں کی ایک بہت بڑی فوج نمودار ہو گئی۔
اور خانہ کعبہ کا طواف شروع کر دیا۔ دوستو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ ابراہا کے ہاتھیوں اور گھوڑوں نے ان پرندوں کو دیکھا تو وہ گھبرا کر ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا، اور انہی جانوروں کے پیروں تلے آ کر ابراہا لشکر کے لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ ناظرین، ان پرندوں کے لشکر نے آسمان سے اللہ کے حکم کے مطابق پتھر بھی برسانا شروع کیے، جس کی بدولت ابراہا کا پورا لشکر ہلاک ہو گیا تھا۔ اسٹیفن ہاکنگ، دوستو یہ شخص جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا شمار دنیا کے فیمس سائنٹسٹ میں ہوتا ہے، اور اس خبیث نے اللہ کے ہونے کو ماننے سے انکار کیا تھا اور پوری دنیا کے سامنے کہا کہ اس دنیا میں خدا موجود ہی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی دنیا کو چلا رہا ہے، دنیا خود ہی چل رہی ہے۔ اس بدبخت نے ایک کتاب میں لکھا تھا جس کتاب کا نام دی برنگ آنسر ٹو بگ کوسچن تھا۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ مجھ جیسے معذور لوگ اللہ کی سزا کا شکار ہے تو بالکل غلط سوچ رہے ہیں، ہماری قسمت کوئی نہیں لکھتا۔ اور اس کافر نے یہ بھی لکھا کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا اور جنت بھی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اور اس خبیث نے یہ بھی کہا کہ نعوذ باللہ خدا کا کوئی وجود نہیں اور وہ کسی خدا پر یقین نہیں رکھتا۔ ناظرین، جس رات اس نے یہ بکواس اس کتاب میں لکھی تھی، اس کے اگلے ہی صبح اپنی چیئر پر مردہ پایا گیا تھا۔ اور یہ بات پوری دنیا کے لیے عبرت ہے کہ جو شخص اللہ کی قدرت کو چیلنج کرتا ہے اس کا حال ان سب ملعونوں کی طرح ہی ہوتا ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی ویڈیو کے ساتھ دیجیے ہمیں اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ